السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پر۔ شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ایپیسوڈ جنون یارم کا سرپرائز۔ جنون یارم قسط نمبر 17 سیکنڈ پارٹ، تحریر عریشہ۔ یارم، تم نے مجھے بلایا یہاں پر؟ سب کچھ خیریت تو تھی نا؟ اس طرح اچانک تم نے اتنی جلدی مجھے یہاں آنے کے لیے کیوں کہا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ خیام تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا تھا۔ یارم کا اس طرح سے اسے اپنے آفس بلانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اسی لیے وہ سارے کام کاج چھوڑ کر سیدھا اس کے آفس میں آ گیا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ آخر یارم کو اس سے کیا کام آن پڑا ہے۔ ہاں، بیٹھو یہاں پر عارت، مجھے تم سے ایک بے حد ضروری بات کرنی ہے، بلکہ یہ سمجھ لو کہ مجھے تم سے ایک امتحان لینا ہے۔ بتاؤ، خیام کے لیے کیا کر سکتے ہو تم؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کر رہا تھا، جبکہ عارت پہلے تو اس کے سوال پر تھوڑا حیران ہوا تھا، پھر ریلیکس ہو کر بیٹھتے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا تھا۔ یارم نے اس کی مسکراہٹ کو متاثر ہونے والے انداز میں دیکھتے پیچھے کی طرف ٹیک لگائی تھی۔ تم بتاؤ، تم کیا کروا سکتے ہو؟ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کچھ بھی؟ مطلب کچھ بھی؟ میں اپنی خیام کے لیے کسی کی جان لے بھی سکتا ہوں اور اپنی جان دے بھی سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں خیام کے باپ کے دشمن اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ میں اپنی خیام پر کسی طرح کی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تم بس یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کس طرح کا امتحان لینا چاہتے ہو؟ میں ہر امتحان میں کھرا اتروں گا، وہ پورے یقین سے بولا تھا۔ اچھا، اگر یہ بات ہے تو بتاؤ مجھے کہ خیام تمہارے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوگی؟ میرا مطلب ہے، اگر میں اس سے سوال کروں تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ یارم نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے کندھے اچکائے تھے۔ ہماری پہلی ملاقات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی جلدی شادی کے لیے تیار ہوگی، لیکن اگر تم مجھے ایک موقع دو تو میں اسے منا لوں گا، وہ پورے یقین سے بولا تھا۔ کس طرح کا موقع؟ یارم نے مزید پوچھا۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، رات میں، بالکل اس طرح جس طرح میں پہلے اس سے ملتا تھا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو تم؟ یارم سیدھی بات کرنا چاہتا تھا۔ تمہارے گھر میں سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے، تمہارے گھر کے اندر جانا آسان بات نہیں۔
کرنٹ وائر سے میری جان جا سکتی ہے اور میں شادی سے پہلے مرنا نہیں چاہتا۔ وہ پرسکون انداز میں بولا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ میں کرنٹ وائرز ہٹوا کر تمہیں آدھی رات کو اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دو۔ یارم بھڑکا تھا۔ دیکھو یارم، اسے اپنا یقین دلانا چاہتا ہوں۔ میں شاید یہ عورت پہلی ملاقات میں اسے پسند نہیں آیا، لیکن وہ عورت اسے پسند ہے جس سے وہ آدھی رات کو ملتی تھی۔ مجھے یقین ہے وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ میں نے اس کے انداز میں اپنے لیے بہت پیار دیکھا ہے۔ جانتے ہو، جب شروع میں اس سے ملنے جاتا تھا، وہ چلاتی تھی، چیختی تھی، سب کو بلا لیتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اسے میرا ساتھ اچھا لگنے لگا۔ وہ مجھے محسوس کرنے لگی۔ میں اس سے باتیں کرتا تھا، وہ میری باتوں پر خوش ہوتی تھی۔ اسے میرا وہاں اس کے قریب رہنا برا نہیں لگتا تھا، اور جیسے ہی میں جاتا تھا وہ چلانے لگتی تھی، چیخیں مارتی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے اس جن سے ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ اس کے چلے جانے کے بعد وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ مجھے تمہاری باتوں میں کسی طرح کا لاجک محسوس نہیں ہو رہا، یارم نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا۔ میں بس ایک دفعہ اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اسے شادی کے لیے منا لوں گا۔ اوکے فائن، دیا تمہیں موقع۔ کیا یاد کرو گے، آج رات کو وہ گھر پر اکیلی ہوگی۔ میں تمہیں اس سے ملنے کا موقع دیتا ہوں، لیکن میرا یقین توڑنا مت عورت۔ اگر تم نے میرے یقین پر کسی طرح کی بھی درار ڈالی نا، تو میں تمہاری زندگی سے سانسیں ختم کر دوں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ عورت نے بس یقین دلانے والے انداز میں ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کیا مطلب؟ شونو کا برتھ ڈے؟ لیکن شونو کا برتھ ڈے تو نہیں ہے آج یارم، اور ویسے بھی میرے خیال میں سال میں ایک ہی دفعہ برتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ ہم آلریڈی شونو کی 5 برتھ ڈے سیلیبریٹ کر چکے ہیں اس سال کے۔ روح نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یار روح، بغیر آرگیومنٹ کے میری بات مان سکتی ہو نا؟ کیوں فضول میں آگے سے بحث کرتی ہو؟ جب میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ آج شونو کا برتھ ڈے ہے جو ہم سیلیبریٹ کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں، تو میری بات مان کیوں نہیں رہی ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، اب غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میں خیام کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ گھر آتے ہی شونو کی برتھ ڈے کا شوشہ چھوڑ چکا تھا، جس پر روح نے کہا تھا کہ شونو کا برتھ ڈے تو نہیں ہے، اور اب اس بات پر یارم فضول میں اس سے ناراض ہو رہا تھا۔ نہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں جا رہی، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو کمرے میں داخل ہوتی خیام نے منہ بنایا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں کیوں نہیں جا رہی یارم بھائی؟ مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ جانا ہے۔
مجھے بھی شونو کی برتھ ڈے منانی ہے۔ یقیناً وہ ان کی پوری بات سن چکی تھی اور اب منہ لٹکائے یارم سے ضد کر رہی تھی کہ اسے بھی ساتھ جانا ہے۔ بیٹا میں تمہیں ضرور لے کر جاتا، مگر مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ تمہیں ساتھ لے کر جانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم پارٹی سے میرے ایک بہت ہی عزیز دوست کے گھر جائیں گے، جہاں تمہیں لے کر جانا ممکن نہیں ہے۔ بس اسی لیے میں نے روح کو کہہ دیا ہے کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، تو پھر میں کس کے ساتھ رہوں گی؟ یہاں اکیلی رہوں گی کیا؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تو یارم نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ یارم کاظمی کا گھر ہے، تم ہر طرح سے محفوظ ہو یہاں، تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس اپنے بھائی پر یقین رکھو، تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا، بس گھر سے باہر مت نکلنا، یارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اس نے مایوسی سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ یقیناً وہ ان لوگوں کے ساتھ آنا چاہتی تھی۔ یارم اسے ساتھ لے کر چلتے ہیں نا، یہاں گھر پر اکیلی ڈر جائے گی بیچاری، بہتر ہے نا کہ ہمارے ساتھ ہی رہے، ہم سنبھال لیں گے سب کچھ، اتنا بھی مشکل نہیں ہے، اگر آپ کے کسی دوست کے گھر جانا ہے تو ہم اسے ہزر ماموں کے گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ روح نے جیسے اس کی اداسی کا حل نکالا تو حیام مسکرائی تھی۔ ہاں یہ اچھا تھا، اسے اکیلے گھر پر نہیں رہنا تھا، وہ ہزر کے ساتھ گھر چلی جائے گی۔ نہیں میرا بچہ، وہ کہیں نہیں جائے گی، وہ یہیں گھر پر رہے گی، کیونکہ گھر پر کوئی نہیں ہے تو کسی نہ کسی کا یہاں ہونا ضروری ہے۔ وہ یہیں گھر پر رہے گی۔ اور اب تم مزید اس معاملے میں کچھ نہیں کہو گی، جاؤ جا کر رویام اور شونو کو تیار کرو تم۔ وہ اسے زبردستی کام میں لگاتا اس کا دھیان اس ٹاپک سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ ایک تو روح کو پہلے اعتماد میں نہ لے کر اس نے غلطی کی تھی، بہتر تھا کہ وہ اسے سچ سچ بتا دیتا، لیکن نہیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ اس سے زیادہ وہ بھڑک اٹھتی۔ ویسے بھی عارت کی اس حرکت کے بعد وہ کافی بھڑکی ہوئی تھی۔ وہ روح کو مزید کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا، اور یہ تو ہرگز نہیں کہ حیام کی جان کو اب بھی خطرہ ہے، اسی لیے وہ حیام کو بالکل ڈرائے بغیر یہاں سے ایک خوبصورت زندگی جینے کے لیے بھیجنا چاہتا تھا۔ وہ عارت پر یقین کر رہا تھا، اسے یقین تھا کہ اس کا یقین عارت کبھی بھی نہیں توڑے گا۔ ہاں لیکن حیام کی اداسی کو دیکھ کر اسے برا لگ رہا تھا۔ یقیناً وہ ان لوگوں کے ساتھ آنا چاہتی تھی جو ممکن نہیں تھا۔ یہ کیا بات ہوئی، اس کا دل توڑ دیا، کیا چلا جاتا اگر اسے ساتھ لے جاتے تو؟ اگر آپ کے دوست کے ساتھ گھر جانا اتنا ہی ضروری ہے تو ہم اسے شارف بھائی یا ہزر ماموں کے گھر چھوڑ دیتے، لیکن نہیں، آپ تو ہمیشہ سے اپنی کرتے ہیں نا۔ دیکھیں میرا رویام بھی کتنا اداس ہو گیا ہے حیام کے بغیر۔ رویام کو اس کی عادت ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ویسے بھی ہم اس سے پہلے
کبھی آپ کے کسی دوست کے گھر گئے ہیں جو آج وہاں جانا بہت ضروری تھا؟ وہ جب سے گاڑی میں بیٹھی تھی مسلسل بولے جا رہی تھی۔ خیام نے جب تک گھر کا دروازہ اندر سے لاک نہ کر دیا یارم وہاں سے ہلا نہیں تھا، اور اب آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی روح نے اپنی باتیں شروع کر دی تھی، اور یارم خاموشی سے اسے سنتا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس سے ملنے کے لیے آج رات عارت گھر پر آنے والا ہے۔ وہ اس سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے، اس سے بات کرنا چاہتا ہے، اس سے پوچھنا چاہتا ہے کہ اب وہ اس سے شادی کے لیے راضی ہے یا نہیں۔ اسی لیے میں نے اسے اجازت دے دی ہے گھر کے اندر آنے کی، اور وہ اسے اکیلے میں ملے گا، کیونکہ ہماری وہاں موجودگی میں وہ یقیناً اس سے اکیلے میں ملنا پسند نہیں کرے گی۔ اسی لیے میں تمہیں وہاں سے لے کر آیا ہوں۔ اب میری بات کان کھول کر سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں خیام کی جلد سے جلد شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے عارت کے ساتھ ایک سیف جگہ منتقل کرنا چاہتا ہوں، جہاں پر وہ اپنی آنے والی زندگی کو پرسکون انداز میں جیے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب وہ عارت کو سمجھے گی، اسے جانے گی۔ اس وقت وہ عارت کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو روح کی چلتی زبان کو بریک لگ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ کیا ہمارے گھر میں وہ اس سے ملنے کے لیے آئے گا؟ آپ کو اتنا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک غیر انسان پر روح نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ مسکرایا تھا۔ وہ غیر انسان اس کا شوہر ہے، وہ اس پر اعتبار کر سکتی ہے، اور مجھے وہ اتنا بھی برا نہیں لگتا۔ بس تھوڑا شرارتی سا لڑکا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ خیام اس کے ساتھ خوش رہے گی۔ خیام اسے پسند کرتی ہے، بس ایک الگ روپ میں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس سے بات کرے، اسے سمجھے، اور عارت نے مجھ سے بس ایک موقع مانگا ہے۔ اس موقع کے بعد وہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ خیام اس سے شادی سے انکار نہیں کرے گی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا جب روح نے آگے سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس نے گاڑی لا کر سیدھی ایک ہوٹل کے باہر روکی تھی۔ اب یہاں کیوں آئے ہیں جب آپ بتا چکے ہیں کہ ہم شونو کی برتھ ڈے منانے کے لیے نہیں بلکہ خیام اور عارت بھائی کو ملاقات کا موقع دینے کے لیے یہاں آئے ہیں؟ چلیں کہیں اور چلتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو یارم نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔
بالکل نہیں، شونو کا برتھ ڈے ہے اور ہم شونو کا برتھ ڈے منانے کے لیے ہی آئے ہیں۔ چل چوزے، تیرے کتے کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے پچھلا دروازہ کھول رہا تھا جہاں پر ریام اور شونو اپنی مستیوں میں مگن تھے۔ وہ دتانی میرا شونو ہے، وہ کتا نہیں میرا شونو ہے، وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے ہوٹل میں داخل ہوتے ہوئے بولا تھا، جب اچانک ہی سامنے کھڑے اسٹاف نے شونو کے ویلکم میں تالیاں بجائی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے شونو کے نام کے بڑے بڑے بینرز سامنے ہال میں لگے ہوئے تھے، جبکہ اس کے لیے اسپیشل کیک کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بینرز پر شونو کے بڑی بڑی تصویریں تھیں۔ وہ صرف شونو کی ہی نہیں، ریام کی بھی وہاں بہت ساری تصویریں تھیں جو سامنے دیوار پر لگی تھی۔ واؤ شونو، دیکھو سب تمہیں وش کر رہے ہیں، آج تمہارا اصلی والا برتھ ڈے ہے۔ واؤ شونو، دیکھو سب تمہیں وش کر رہے ہیں، آج تمہارا اصلی والا برتھ ڈے ہے۔ وہ شونو کا پٹا تھامے اسے اندر لے جاتے ہوئے بتا رہا تھا، جبکہ ٹیبل پر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے شونو کو تھام کر اسے ہیپی برتھ ڈے کہا تھا، اور پھر شونو کا برتھ ڈے کیک ریام نے کاٹتے ہوئے اسے کھلایا تھا۔ روح تو ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ ان لوگوں کی حرکتیں اتنی مزیدار تھیں کہ وہاں موجود اسٹاف بھی پوری طرح شونو اور ریام کی طرف متوجہ تھا۔ شونو اپنے برتھ ڈے پر لمبی سی ٹوپی پہنے اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا تھا، اور اس سال میں یہ اس کا 6واں برتھ ڈے تھا۔ اب اپنے بیٹے کو کہہ دینا کہ اس کتے کا برتھ ڈے ہم کم سے کم 6 سال تک تو نہیں منانے والے۔ یارم کرسی پر بیٹھتے ہوئے روح کی طرف متوجہ تھا۔ جب روح نے اسے گھورا تھا، وہ کتا نہیں ہمارا شونو ہے، ہمیشہ کی طرح اسے آج بھی وہی الفاظ سننے کو ملے تو یارم کھل کر ہنسا تھا۔ وہی تمہارا شونو، اگلے 6 سال تک اس کا برتھ ڈے نہیں منائیں گے ہم، میرے چوزے کو بتا دینا، اس نے مزے سے کہا تھا، جبکہ دھیان ایک دفعہ پھر سے سامنے کی طرف گیا تھا جہاں وہ شونو کے ہاتھ سے بڑے اسٹائل میں تھامے ڈانس کر رہا تھا۔ ہائے کتنا پیارا ہے میرا بچہ، کتنا خوش ہو رہا ہے، آج تو اس کے شونو کا اصلی والا برتھ ڈے ہے۔ تھینک یو یارم، اینگو مینگو سو مچ۔ وہ اس کی گال کو شدت سے چومتی ریام اور شونو کی طرف بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ بھی مسکراتے ہوئے پوری طرح ان لوگوں کی طرف ہی متوجہ تھا۔ ریام کافی دیر ان لوگوں کے آنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن نہ جانے وہ لوگ کہاں رہ گئے تھے۔ باہر کافی دیر تک ٹی وی دیکھنے کے بعد وہ اوپر کمرے میں آئی تو اس کا ارادہ سونے کا تھا۔ وہ نیند میں بھی آج نیند بھی اس پر کافی مہربان تھی۔
تبھی تو بستر پر لیٹتے ہی اسے نیند کا جھونکا لگا تھا اور وہ گہری نیند میں اتر گئی تھی۔ لیکن اسے نیند میں گئے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا جب اسے اپنے چہرے پر گرم سانسوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس کا دل کانپا تھا اور آنکھیں فوراً کھولتے ہوئے اس نے اندھیرے میں خود پر جھکے اس انسان کو دیکھا تھا۔ ہاں، اس کے لیے یہ لمس انجان نہیں تھا۔ کیسی ہو شہزادی؟ طبیعت کیسی ہے؟ سنا ہے تمہیں میں پسند نہیں آیا۔ اتنا ظلم کیوں شہزادے اپنے دیوانے پر؟ میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ میں تمہیں دنیا میں سے بہت دور لے کر جانا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی شہزادی بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیں ایک دفعہ مجھ پر اعتبار نہیں کر سکتی؟ اس کی گردن پر اپنی گرم سانسوں کی حدت چھوڑتے ہوئے وہ آہستہ سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا نرمی سے انہیں چھوتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ خیام کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، یا پھر وہ اتنے دنوں کے بعد اس شخص کو محسوس کر کے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ لیمپ کی طرف لے جاتے ہوئے لیمپ جلانا چاہا تھا، جسے وہ رات کو سونے سے پہلے ہی جلا کر ہی سوئی تھی، لیکن اب وہ بند پڑا تھا۔ یقیناً اسی نے بند کیا ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے جلاتی، عارت اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام چکا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھے دیکھنے کی خواہش ہے، اور تمہاری یہ خواہش بالکل جائز ہے، جسے پورا بھی ہونا چاہیے، اور میں اسے پورا بھی ضرور کروں گا۔ لیکن ایک دفعہ مجھ پر اعتبار تو کرو۔ تم میری محبت ہو، میری زندگی ہو، میرے لیے سب کچھ ہو۔ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ کہہ دو کہ میں بھی تمہارے لیے کچھ ہوں، تم بھی میرے لیے فیلنگز رکھتی ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بچپن کے لمس کو تم محسوس نہ کر سکو؟ تم ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے اتنے سالوں کی دیوانگی کو ایک لمحے کی نظر کر دو تم۔ میری چاہت، میری محبت اتنی کمزور نہیں ہے شہزادی کہ تم اسے پہچان نہ پاؤ۔ بتاؤ، تم نے مجھے پہچان لیا نا؟ تم مجھے جانتی ہو نا؟ میں وہی ہوں، پھر کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے؟ کیونکہ تم جن ہو، تم مجھے مار ڈالو گے، وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ میں تمہارے پیار میں مر رہا ہوں شہزادی، میں تمہیں کیسے مار ڈالوں گا؟ مجھے بغیر سمجھے، بغیر موقع دیے تم مجھ سے دور کیسے ہو سکتی ہو؟ میں تم سے موقع مانگنے نہیں آیا، بلکہ تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ یارم کے سامنے شادی سے انکار مت کرنا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ باقی کل جلدی سے لائک کر دو۔ اور ہاں، میں نے پچھلے ایپیسوڈ پہ یار ستمگر پہ کچھ کامنٹس پڑھے، کچھ ایکسٹرا سیانے لوگ تھے جن کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ایکسٹرا سیانے مت بنا کریں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں کہہ دیا تھا کہ ایپیسوڈ لیٹ آئے گی، تو پھر یہ ڈرامے کیونکہ رائٹر نے جھوٹ بولا، رائٹر نے ایپیسوڈ نہیں دی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ لکھنے میں ٹائم لگتا ہے، کوئی پہلے سے ایپیسوڈ لکھ کر نہیں رکھی ہوتی۔ میں نے کہا میں ایپیسوڈ دوں گی، تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے نا۔ آپ لوگ کیسے بے وجہ رائٹر نے جھوٹ بول دیا، رائٹر نے وعدہ خلافی کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ آپ جانتے کیا ہو بھائی؟
یہ کوئی طریقہ ہے؟ مطلب حد ہوتی ہے کسی چیز کی. اگر نئی ایپیسوڈ دینی تھی تو جھوٹ کیوں بولا، یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا. او بھائی لکھنے تو دو، لکھ کر ایپیسوڈ جائے گی نا، بغیر لکھے تو میں پوسٹ نہیں کر سکتی. اور یار ستمگر کی ایپیسوڈ کا میں نے کب بولا کہ اس کی ایپیسوڈ نہیں آئے گی یا اس کی جگہ جنون یارم کی دوسری قسط آئے گی. اپنی طرف سے باتیں نہ بنایا کرو، جو میں کہتی ہوں نا اسی کو دہرایا کرو کہ یہ رائٹر نے بولا ہے. اپنی طرف سے آپ جی رائٹر نے یہ کر دیا، رائٹر نے وہ کر دیا، رائٹر کچھ کرتا نہیں، آپ لوگ ایویں ہی رائٹر پر چڑھ دوڑتے ہو. تو صرف 30 منٹ کی بکواس اسٹارٹنگ میں بھی کرتی ہوں، اینڈ پر بھی کرتی ہوں. ایک اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے یہ بھی میں بتا دیتی ہوں. تو اپنی طرف سے شوشے نہ چھوڑا کرو. ایک دفعہ 30 سیکنڈ کی بکواس سن لیا کرو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کب ایپیسوڈ آنی ہے. میں نے نہیں بولا کہ میں نے یار ستمگر کی ایپیسوڈ کی چھٹی کرنی ہے اور اس کی جگہ میں نے جنون یارم کی دینی ہے. میں نے کہا تھا کہ میں ایک سرپرائز کے طور پر ایپیسوڈ دوں گی. جو ظاہر سی بات ہے، ایک میں نے جنون یارم کی دی ہے، اس کے بعد میں نے یار ستمگر کی دی ہے، تو اس کے بعد جب میرے پاس فالتو کا ٹائم بچے گا اس میں جنون یارم کی ایپیسوڈ لکھ کر آپ کو دوں گی. سنڈے تھا اسی لیے سوچا تھا لکھوں گی. لیکن آئندہ ایک چیز میں نے سمجھ لی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتانا نہیں ہے. اگر میں نے دینی ہے تو پھر میں نے بغیر بتائے ہی آپ کو دینی ہے. خیر، یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں جو کہ ایکسٹرا سمارٹ بنتے ہیں. میں نے 5 بندوں کو آج اپنے چینل سے بلاک کیا ہے جس کو لگتا ہے کہ رائٹر جھوٹ بول رہی ہے صرف اس لیے کیونکہ ان کے کانوں میں درد ہو جاتا ہے اینڈ پر جو 30 سیکنڈ میں بکواس کرتے ہیں اس کو سنتے ہوئے. تو یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ، اینڈ تھینک یو سو مچ میری بکواس سننے کے لیے. ملوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.